ابو ایوب انصاری صحابی نہیں ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا صرف یہ تذکرہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کی. بلا شک و شبہ یہ بہت بڑا فخر ہے، لیکن جمل اور صفین میں وہ کہاں تھے یہ بالکل نہیں بتایا جاتا. او ناصبیو، دیکھ لیا تم نے صحابہ کے حال کو اور طلقاء کے احوال کو. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انصار صحابہ سے محبت رکھنا ایمان اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے. انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وصال کے ایام کے اندر منبر رسول کے اوپر ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد آپ نے کوئی اور خطبہ نہیں دیا. آپ نے منبر پر تشریف فرما ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ جان لو یہ انصار یہ میرے جسم اور جاں ہیں. انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دینی تھی، جو اسلام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی، لیکن ان کا بدلہ ابھی باقی ہے. جان لو میرے بعد ان کے نیکوکاروں کے ساتھ اچھائی کرنا اور ان میں جو خطا کار ہوں ان سے درگزر کرنا. صحیح بخاری کی روایت ہے. انصار صحابہ کرام جلیل القدر قرآن مجید نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ انصار صحابہ سے راضی ہے، یہ بھی اللہ سے راضی ہیں، اللہ بھی ان سے راضی ہو چکا ہے. ان انصار صحابہ میں ایک جلیل القدر انسان اور ذات گرامی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. میزبان رسول ہیں، سیرت النبی کے اندر ان کا تذکرہ بھرا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے جو نقباء بنائے ان میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی ہیں. ان کا اصل نام خالد بن زید بن کلیب انصاری الخزرجی ہے. خالد بن زید رضی اللہ عنہ. آج ہم اس جلیل القدر ذات کا تذکرہ سنیں گے جنہیں میزبان رسول ہونے کا شرف حاصل ہے. جب مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے اور مختلف قبائل کے لوگ آتے تھے اور اونٹنی کی مہار پکڑتے تھے کہ رسول اللہ ہمارے گھر میں تشریف لائے اور ہمارے مہمان بنے اور ہمیں یہ فخر اور سعادت حاصل ہو. لیکن آپ نے فرمایا انہا مأمورہ، اسے چھوڑ دو، کھلا چھوڑ دو، یہ تو اللہ کی جانب سے حکم دی ہوئی ہے. یہ جہاں جا کر ٹھہرے گی وہیں پر میرا ٹھکانہ ہوگا، وہیں پر میں رہوں گا. وہ اونٹنی گئی اور جہاں آج مسجد نبوی ہے علیہ الصلاۃ والسلام، مسجد نبوی وہاں پر جا کر وہ اونٹنی بیٹھ گئی اور حضرت ابو ایوب تشریف لائے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے. شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خالد بن زید یعنی ابو ایوب انصاری کے گھر میں نیچے تشریف فرما ہوئے. حضرت ابو ایوب کے گھر میں دو منزلیں تھیں، یعنی نیچے اور اوپر، اور اس زمانے میں وہ کوئی اس طرح پختہ نہیں بنی ہوئی ہوتی تھی بلکہ لکڑی کے تختوں سے بنائی ہوئی ہوتی تھی اوپر والی منزل. تو حضرت ابو ایوب خود اوپر ٹھہر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچے ٹھہرایا. اب محبت اور وارفتگی کا عالم دیکھیے. ایک مرتبہ جب حضرت ابو ایوب اپنے اہل خانہ کے ساتھ اوپر تشریف فرما تھے تو گھر میں پانی کا گڑھا گر گیا جس کی وجہ سے پانی رس رس کر نیچے ٹپکنے لگا. انہوں نے کیا کیا، ایک ہی لحاف تھا ان کے گھر میں، انہوں نے وہ لحاف پانی کے اوپر ڈال دیا. سردیوں کے دن تھے، اب اسی کے اندر وہ لوگ سو گئے ساری رات کہ کہیں یہ پانی نیچے رسول اللہ کو اذیت نہ دے دے. اتنا ادب کا مقام، اور رات بھر اسی ٹھنڈ کے عالم میں خود سوئے رہے لیکن رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہونے دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے اپنے گھر سے، اور وہ کھانا جب ان کے گھر میں آیا کرتا تھا اس میں سے کچھ بچ جایا کرتا تھا تو حضرت ابو ایوب انصاری ان جگہوں پر سے کھایا کرتے تھے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے نشانات ہوتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب نے کھانا چاہا لیکن دیکھا کہ اس میں کوئی نشانات موجود نہیں ہے، وہ کھانا اسی طرح واپس آ گیا. حضرت ابو ایوب پریشان ہوئے اور گئے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ نے کھانا نہیں کھایا، ہم سے کیا خطا ہو گئی ہے، کیا ہم سے غلطی ہو گئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خالد، بات یہ ہے کہ کھانے میں لہسن شامل تھا
اور میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، میں نہیں کھاتا ہوں، ہاں تم لوگوں کے لیے یہ کھانا جائز ہے تو تم لوگ اسے کھا لو۔ عبادہ، سعد بن عبادہ کے گھر سے کھانا آیا کرتا تھا۔ اسی طرح یہ جو انصار کے لوگ ہیں، خاص طور پر جو خزرج قبیلہ ہے، یہ بہت جانثار قبیلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اوس بھی تھا، اوس کے لوگ بھی بہت جانثار تھے، لیکن جو خزرج کے لوگ ہیں، اسی لیے خزرج کے لوگ آگے جا کر امام علی علیہ السلام کے ساتھ تمام جنگوں کے اندر شامل ہیں۔ یہ جو خالد بن زید ہے، حضرت ابو ایوب انصاری، یہ بھی جمل اور صفین کے مجاہد ہیں۔ حضرت ابن عباس ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے، امام علی ان کا احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ جناب ابن عباس کے پاس تشریف لائے، ابن عباس اس وقت بصرہ کے گورنر تھے، تو ابن عباس نے ان سے کہا کہ اے خالد، اے ابو ایوب انصاری، آج میں آپ کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے کہ جس طرح آپ نے رسول اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کیا تھا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے۔ آپ نے ان کو اپنا گھر دیا، کھانا دیا، بستر دیا، جگہ دی ٹھہرنے کے لیے۔ ابو ایوب، آپ کا گھر مدینہ ہے، یہاں بصرہ کے اندر ہم ہیں، اور ابن عباس نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ گھر کا سارا سامان گھر میں رہنے دو، سارے خادم گھر میں رہنے دو، اور خود وہاں سے شفٹ ہو جاؤ۔ اور ابو ایوب انصاری سے کہا کہ آپ میرے گھر میں ٹھہرے اور جو چیز چاہتے ہیں آپ استعمال کرنا۔ وہی بالکل رویہ ابن عباس نے ان کے ساتھ رکھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ امام علی علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کے پاس آئے، امام علی نے فرمایا کہ ابو ایوب انصاری آپ کو کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس میرا معاوضہ مجھے ملتا رہے، جو میرا وظیفہ ہے جو حکومت کی جانب سے جاری ہوتا ہے وہ مجھے ملتا رہے، اور کچھ خادمین کی ضرورت ہے۔ امام علی علیہ السلام نے 4 گنا بڑھا کر دیا، بجائے 4000 درہم کے 20,000 درہم ان کا وظیفہ مقرر کر دیا، اور ان کو کئی سو خادمین کا ساتھ ان کے ساتھ روانہ کر دیا امام علی علیہ السلام۔ تو آج ہم ابو ایوب انصاری کا تذکرہ پڑھنا چاہیں گے۔ میں سیر اعلام النبلاء ذہبی ان کی کتاب سے ابو ایوب انصاری کے حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کے حالات سمجھنا ضروری ہے کہ صرف وہ صحابہ نہیں ہیں، وہ طلقاء کہ جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھائی اور ان کا یہ آپ تذکرہ کرتے رہے، ان صحابہ کا بھی ذکر کریں۔ عبادہ بن صامت، خباب بن الارت، عمار بن یاسر، حذیفہ بن الیمان اور خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ کرام نہیں ہیں؟ ابو ایوب انصاری صحابی نہیں ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا صرف یہ تذکرہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کی، بلا شک و شبہ یہ بہت بڑا فخر ہے، لیکن جمل اور صفین میں وہ کہاں تھے یہ بالکل نہیں بتایا جاتا۔ تو جمل اور صفین میں کہتے ہیں ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ الخزرجی النجاری البدری السید الکبیر الذي خصه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالنزول علیہ فی بنی نجار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خاص کیا کہ ان کے گھر میں قیام کے، الی ان بنیت له حجرۃ ام المؤمنین سودا وبنى المسجد الشریف، یہاں تک کہ ام المؤمنین سودا کا گھر بن گیا۔ اسمه خالد بن زید بن کلیب بن ثعلبہ بن عبد عمرو بن عوف ابن غنم ابن مالک ابن نجار ابن ثعلبہ ابن الخزرج، یہ ان کا نسب نامہ بیان کیا۔ پھر کہتے حدث عنہ جابر بن سمرہ والبراء بن عازب والمقدام بن معدی کرب وعبداللہ بن یزید الختمی، ان کے شاگرد ہیں۔ وله عدۃ احادیث ففی مسند بقی له 155 حدیثا، ان کی 155 حدیثیں ہیں۔ فمنها فی البخاری ومسلم 7 وفی البخاری حدیث وفی مسلم 5 حدیث، بخاری مسلم میں صرف 7 حدیثیں ہیں، جن میں سے 5 مسلم کے اندر ہیں اور 2 بخاری کے اندر ہیں۔ یہ ان کی روایات ہیں۔ کہتے ہیں وفی سیرت ابن عباس، ابن عباس کے حالات زندگی میں یہ بات ہے، انه كان اميرا على البصرة علي وان ابا ايوب انصاری وفد عليه فبالغ في اكرامه وقال لأجزينك على انزالك النبي صلى الله عليه واله عندك فوصله بكل ما في المنزل فبلغ ذلك 40,000۔ تو ابن عباس نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ابن عباس نے ان کے ساتھ جو حسن سلوک روا رکھا، اللہ اکبر، کیونکہ انصار صحابہ کی محبت ایمان ہے، امام علی کی محبت ایمان ہے۔ انصار صحابہ سے بغض نفاق ہے، امام علی سے بغض نفاق ہے۔ کس زمانے میں انصار صحابہ کے اوپر دوسروں کو ترجیح دی گئی، انصار صحابہ کو پیچھے کر دیا گیا، اور اس کی خبر پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی۔ کہتے ہیں یہ اپنی ساری زندگی غزوات کے اندر شریک ہوئے، بدر سے لے کر جتنے بھی آگے مشاہد ہیں، جتنے بھی غزوات ہیں، بدر، احد، حنین، تبوک، احزاب، تمام کے اندر، خندق، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
زندگی بھر جہاد میں شریک ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اسی طرح پھر بعد میں جو جنگیں ہوئی ہیں، جمل ہے، صفین ہے، نہروان ہے، امام علی کے ساتھ رہے، امام علی کے ساتھ رہے۔ کہتے ہیں شہید ابو ایوب المشاہد کلہا، تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ وقال احمد بن البرقی جاء له نحو من 50 حدیثا، احمد بن البرقی نے کہا کہ 50 کے قریب ان کی روایات ہیں۔ اچھا، ذکر خلیفہ ان علیا استعمل ابا ایوب علی المدینہ، امام علی علیہ السلام نے مدینہ کا گورنر حضرت ابو ایوب انصاری کو بنایا تھا۔ حاکم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ صفین میں حاضر نہیں تھے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، یہ صفین کے اندر بھی موجود تھے، یعنی جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ صفین کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ امرت بقتال الناکثین والقاسطین والماریقین، یہ جو روایت ہے یہ جہاں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہیں پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ کہتے ہیں ذہبی نے اگرچہ اس خبر کو امرت بقتال الناکثین والقاسطین والماریقین کو واہی من گڑت روایت کہا ہے، لیکن یہ من گڑت نہیں ہے، یہ درست روایت ہے، اس کے یہ مستدرک الحاکم کے اندر موجود ہے، یہ روایت صحیح درجے کی روایت ہے، بلکہ متواتر ہے یہ روایت، امرت بقتال الناکثین والقاسطین والماریقین۔ اب یہاں ایک واقعہ بیان کرتا چلوں کہ طلقاء کے زمانے میں جب بنو امیہ کی حکومت تھی تب ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا گیا۔ ذہبی نے نقل کیا ہے اور اس کو امام حاکم نے مستدرک کے اندر بھی روایت نقل کی ہے، وہ میں آپ کو مستدرک سے سناؤں گا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری ایک مرتبہ معاویہ بن ابی سفیان کے پاس آئے، فاجلسہ معہ علی السریر، معاویہ بن ابی سفیان نے ان کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا، وحادثہ، اور ان کے ساتھ گفتگو کی، وقال یا ابا ایوب من قتل صاحب الفرس البلقاء التي جعلت تجول یوم کذا وکذا، بدر کے دن کس نے فلاں فلاں کو قتل کیا تھا، جو فلاں چتکبڑے اونٹ گھوڑے کے اوپر شخص سوار تھا، اس کو کس نے مارا تھا؟ معاویہ جانتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا۔ تو ابو ایوب انصاری نے کہا کہ انا، میں نے قتل کیا تھا، میں ہوں جنہوں نے بنو امیہ کے فلاں فلاں شخص کو قتل کیا۔ اللہ اکبر۔ اذ انت وابوک علی الجمل الاحمر معکما لواء الکفر، کہ جب تم اور تمہارے باپ ابو سفیان وہ فلاں اونٹنی سرخ اونٹ کے اوپر سوار تھے اور تمہارے ہاتھ میں کفر کا جھنڈا تھا۔ تو معاویہ بن ابی سفیان اپنے والد ابو سفیان کے ساتھ اسلام کے خلاف جنگیں لڑنے والوں میں سے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی جنگ نہیں لڑی۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کفر کا جھنڈا تھا، تمہارے ہاتھ میں کفر کا جھنڈا تھا، اور میں نے تمہارے فلاں فلاں شخص کو، قبیلے کے فلاں فلاں شخص کو قتل کیا۔ فنکس معاویہ، تو معاویہ نے اپنا سر جھکا لیا، نکس، سر جھکا لیا، وتنمر اہل الشام، اور جو اس وقت شامی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تنمر، وہ شعر بننے لگے، ابو ایوب انصاری ایسے بات کر رہے، تم ایسے بات کر رہے ہو معاویہ کے سامنے، وتکلموا، انہوں نے بات کرنے لگے، فقال معاویہ، معاویہ نے کہا میں، چھوڑ دو انہیں، جانے دو، وقال ما نحن عن هذا سألناك، تو معاویہ بن ابی سفیان نے پھر کہا ہم نے اس بارے میں آپ سے گفتگو نہیں کی تھی، ہم نے اس بارے میں آپ سے گفتگو نہیں کی تھی۔ آگے روایت ذکر کی ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ معاویہ کے پاس آئے تو ابو ایوب انصاری نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمعتہ یقول، رسول اللہ نے حق سچ فرمایا ہے، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، یا معشر الانصار انکم سترون بعدی اثرۃ فاصبروا، اے انصار کے گروہ، میرے بعد تم پر لوگوں کو ترجیح دی جائے گی تو پس صبر کرنا۔ فبلغت معاویہ، معاویہ کو یہ بات پہنچی، فصدقہ، اس نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے۔ فقال ما اجرأہ لا اکلمہ ابدا، تو ابو ایوب انصاری نے کہا کہ کتنی جرت کی بات ہے، ایک تو میں یہ بات آگے سے کر رہا ہوں اور ان سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، کچھ کام تھا، ضروری کام تھا، اور آگے سے معاویہ بن ابی سفیان نے جب انکار کیا تو ابو ایوب انصاری نے یہ روایت سنا دی، مستدرک الحاکم کے اندر مکمل روایت یہ موجود ہے۔ تو ابو ایوب انصاری سے انہوں نے کہا کہ آپ صبر کرو، صبر کرو، تو انہوں نے پھر کہا کہ کتنی جرت کی بات ہے، ایک تو میں روایت سنا رہا ہوں، آگے سے پھر یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو، خدا کی قسم میں ان سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا، ولا یؤوینی وإیاہ سقف، اور کبھی ایک چھت کے نیچے میں اور یہ جمع نہیں ہوں گے، کبھی بیٹھوں گا بھی نہیں ان کے ساتھ۔ او ناصبیو، دیکھ لیا تم نے صحابہ کے حال کو اور طلقاء کے احوال کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان کی شان عظیم ہے،
قرآن نے ان کی عظمت کو بیان کیا ہے، طلقاء کی عظمت کو بیان نہیں کیا ہے۔ وخرج من فورہ الی الغزو، فوراً وہ کسی غزوے میں چلے گئے، فمرض، وہاں بیمار ہوئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی۔ یہ ہے جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی۔ یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ معاویہ اور ابو ایوب انصاری کی ملاقات ہوئی، یہ مستدرک للحاکم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، 5935۔ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ بن ابی سفیان کے پاس آئے، فذکر له حاجتا، کسی حاجت کو بیان کیا، قال الست صاحب عثمان، تو معاویہ نے آگے سے کہا کیا تم قاتلین عثمان میں شامل نہیں ہو؟ الست صاحب عثمان، یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام کہ وہ حضرت عثمان کو قتل کرنے والے، الیاذ باللہ، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگایا۔ ابو ایوب انصاری دراصل امام علی علیہ السلام کے مخلصین صحابہ میں سے، اصحاب امام علی ہیں، تو لازمی بات ہے ان پر یہ الزام لگنا تھا۔ قال اما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اخبرنا انه سيصيبنا بعده اسر، تو ابو ایوب انصاری نے اس کا جواب دینے کے بجائے یہ کہا کہ ہمیں رسول اللہ نے یہ پیشن گوئی فرما دی تھی کہ میرے بعد تم پر ترجیح دی جائے گی۔ قال وما امرکم، تو معاویہ نے کہا کہ پھر تمہیں رسول اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ تو ابو ایوب نے کہا رضی اللہ عنہ امرنا ان نصبر حتى نرد علیہ الحوض، ہم اس وقت تک صبر کریں جب تک کہ ہم حوض کوثر پر حضور سے مل لیں۔ قال فاصبروا، تو معاویہ نے کہا پھر صبر کرتے رہو۔ قال فغضب ابو ایوب، تو راوی کہتے ہیں ابو ایوب انصاری غصے میں ہوئے۔ دیکھیں روایت سننے کے بعد یا جواب سننے کے بعد ابو ایوب انصاری کو غصہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ابو ایوب انصاری سمجھ رہے ہیں کہ یہ غصہ ہونے والی بات ہے، یعنی یہ جملہ استہزاء کے طور پر، بطور تمسخر اور مذاق کے طور پر ابو ایوب انصاری سے کہا گیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں ابو ایوب انصاری خالد بن زید اور کہاں معاویہ بن ابی سفیان، دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ تم صبر کرو۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ غصے میں ہوئے اور انہوں نے کہا وحلف الا یکلمہ ابدا، اور انہوں نے قسم کھائی کہ میں کبھی بھی ان سے بات نہیں کروں گا۔ دیکھیں کتنی بڑی قسم کھا لی، کبھی بھی بات نہیں کروں گا ان سے۔ ثم ان ابا ایوب اتى عبد الله بن عباس فذكر له فخرج له عن بيته كما خرج ابو ایوب لرسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ عن بیته، تو جب ابن عباس کے پاس آئے، کام تھا وہ معاویہ سے پورا نہیں ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب معاویہ بہت حلم والے تھے، سخی تھے، دیکھیں اہل بیت کی سخاوت دیکھو، تم طلقاء کی سخاوت کو ہمیشہ بیان کر دو، کبھی اہل البیت کی سخاوت بھی بیان کر دو۔ ابو ایوب کا جب کام وہاں پر نہیں ہوا تو وہ ابن عباس کے پاس آیا، اور ابن عباس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ان کے ٹھہرانے کے لیے اپنا گھر، خود وہاں اپنے گھر سے نکل گئے اور ابو ایوب انصاری کو اپنا گھر دیا، جس طرح کہ ابو ایوب انصاری نے رسول اللہ کے لیے معاملہ کیا تھا۔ وقال ایش تريد، اور پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ قال اربعۃ غلم یکونون فی محلی، قال لك عندي 20 غلاما هذا حدیث صحیح الاسناد، آپ کو 4 غلام چاہیے، 4 کے بجائے مجھ سے 20 لے لیں، 4 کے بجائے مجھ سے 20 لے لیں۔ هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجا، یہ بخاری مسلم کے راویوں کے مطابق ہے، بخاری مسلم کی شرط کے اوپر ہے، صحیح الاسناد ہے، اور اس کے اوپر ذہبی نے کہا کہ صحیح، یہ روایت صحیح ہے۔ اس کی اگلی جو روایت ہے اس کی اور وضاحت کرتی ہے، جو میں نے آپ کو سیر اعلام النبلاء سنا دی، تو یہ مستدرک الحاکم کے اندر 5935 نمبر کی روایت تھی۔ الاستیاب فی معرفت الاصحاب سے ان کی حالات زندگی آپ کو سناتا چلوں۔ الاستیاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ کی، خالد بن زید بن کلیب بن ثعلبہ ان کا نام ہے، یاد رکھیے گا ابو ایوب انصاری کا نام خالد بن زید ہے۔ ان کی والدہ کا نام بیان کیا، آگے کہتے ہیں یہ بیعت عقبہ، غزوہ بدر اور دیگر تمام مشاہد میں شریک ہوئے، تمام غزوات میں یہ شریک ہوئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہی کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری امام علی بن ابی طالب کی تمام جنگوں میں انہی کے ساتھ شریک ہوئے، تمام جنگوں میں ساتھ میں امام علی کے تھے۔ آپ کا انتقال معاویہ کے زمانے میں روم کے علاقے قسطنطنیہ میں ہوا، جس لشکر کا آپ حصہ تھے اس کی امارت یزید کے ہاتھ تھی۔ یہ بات بالکل درست ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یزید بن معاویہ کا نہیں تھا، یہ درست بات ہے۔ یزید امیر تھا، حاکم بنا، اور اس کے زمانے میں قسطنطنیہ کا جنگ جہاد کیا گیا، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس جنگ کے اندر جو شخص بھی تھا ہر شخص
وہ مغفور لہم ہے، وہ جنتی ہے، نہیں۔ قرآن مجید میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت۔ تو اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس امت کا ہر فرد بہترین ہے۔ ایک چور اچکا بھی کھڑا ہو کے کہے کہ جناب میں بہترین شخص ہوں اس امت کا، لہٰذا میں تو جنت میں جاؤں گا۔ قاتل بھی کھڑا ہو کے کہے کہ میں سب سے بہترین ہوں لہٰذا میں جنتی ہوں، مجھ سے بڑا اور کوئی بہتر ہے ہی نہیں، میں خیر امت، میں اس امت کا سب سے بہترین فرد ہوں، ایسا نہیں ہے۔ مجموعی اعتبار سے یہ امت بہترین امت ہے، نہ کہ ہر فرد کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو اسی طور پر قسطنطنیہ کے جہاد میں حصہ لینے والوں کی یہ مغفرت کی بشارت ہے، لیکن ہر فرد کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کسی کو مطلقاً چھوٹ نہیں دیتا کہ مطلقاً جناب ہر ایک کو چھوٹ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، امام علی کے ساتھ تمام جنگوں میں، مشاہد میں یہ شریک ہوئے۔ اسط الغابہ فی معرفت الصحابہ، ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ کی، خالد بن زید بن کلیب، صفحہ نمبر 645۔ اور تقریباً ان کی حالات زندگی کے اندر وہ تمام واقعات ذکر ہیں جو میں نے اپنی گفتگو کے اندر عرض کیا اور آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کی وفات 50 ہجری میں ہوئی، جبکہ یہ جہاد میں تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 51 ہجری میں، بعض کہتے ہیں 52 ہجری میں، اور زیادہ مشہور یہی ہے۔ یہ ایک لشکر میں تھے جس کا سردار یزید بن معاویہ تھا۔ جب ابو ایوب بیمار ہوئے تو یزید ان کی عیادت کو گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ ابو ایوب نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تم مجھے لے کر سوار ہونا اور دشمن کے ملک میں جہاں تک تمہیں جگہ ملے چلے جانا اور وہیں مجھے دفن کر دینا، پھر لوٹ آنا۔ پس جب ان کی وفات ہوئی تو لشکر نے ایسا ہی کیا۔ تو خالد بن زید یعنی ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے بڑے فضائل ہیں، امام علی کے جانثار صحابہ میں آتے ہیں، صفین اور جمل کے مجاہد ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ وہ مجاہد ہے جس نے رسول اللہ کو پناہ دی، انصار میں سے ہیں، اور ان کے ساتھ آگے طلقاء کے زمانے میں کیا ہوا۔ تو انصار صحابہ کی بغض رکھنا، انصار صحابہ کا جینوسائیڈ ہوا ہے بنو امیہ کے زمانے میں، مدینہ کے اوپر حملہ ہوا۔ انصار وہ مجاہدین کہ جن کے جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں ان کو اور ان کے بچوں کو مدینہ کے اندر قتل کیا گیا، قبرستان بنا دیا گیا مدینہ کو ان کا۔ کس کے زمانے میں ہوا؟ یہ طلقاء کے زمانے میں ہوا۔ تو طلقاء وہ ہرگز صحابہ کے برابر نہیں ہے۔ کچھ لوگ بہت زور و شور سے نعرے لگاتے ہیں جناب علی معاویہ بھائی بھائی، ابو ایوب کے برابری نہیں کر سکتے، علی کے برابری کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔